محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ظالم شوہر جو جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس سبق آموز واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت بہت تھا، مگر وہ بہت کنجوس تھا، صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا اور دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہ مانتا، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرتا؟ مگر جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی عبادت گزار تھی۔ وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ہر حکم مانتی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ وقت ہی گزرا تھا، اس لیے اس کو شوہر کے مزاج کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ اس کے شوہر کو اس کی اس عادت کا نہیں پتہ تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی سائل کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کو بہت غصہ آیا اور بولا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے شوہر نے کہا تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ فقیروں کی تو عادت ہوتی ہے مانگنا، اگر اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہو گی تو میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خیرات کر دی جائے تو انسان سڑک پر نہیں آ جاتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ تو میں ہوں مگر فقیر مجھے تم بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو یہ فقیر آنا شروع ہو گئے ہیں، اسی لیے آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیوی خاموشی سے سوچنے لگی کہ اگر کوئی فقیر آ گیا تو اس کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں گی۔ اس نے سوچا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی اور کسی نوکر کے ہاتھ بھیج دیا کروں گی، اسی طرح شوہر کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے شوہر کا رویہ دن بدن بدلنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر بہت مغرور انسان ہے۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، اس نے بڑی محبت سے کھانا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور بولی اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، اس میں سے اگر کسی فقیر کی مدد کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے یا کسی بیوہ کا سہارا بنیں گے، آپ کی اس دولت میں کمی نہیں ہوگی، اور یہ دولت اللہ نے اسی لیے دی ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا نہیں چاہیے، کنجوسی گناہ ہے۔ وہ شوہر غصے میں بولا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو بیوی بولی اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اسی لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ شوہر نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور صدا لگائی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو، مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور پھر اپنی نوکرانی کے ہاتھ فقیر کو کھانا بھیج دیا۔ جب وہ نوکرانی واپس آنے لگی تو اس کا مالک بھی آ گیا اور غصے سے نوکرانی کو تھپڑ مارا کہ میں نے منع کیا تھا اس گھر سے فقیر کو کھانا نہیں دینا، اور غصے میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا کہ میں نے منع کیا تھا کھانا کسی کو نہ دینا، تو پھر کیوں دیا؟ وہ بولی کھانا زیادہ تھا اور فقیر بھوکا تھا، اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے دے دیا۔ شوہر نے غصے میں کہا اگر آج کے بعد میری بات نہ مانی تو تمہیں طلاق دے دوں گا، اس گھر میں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ وہ عورت رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تیری مرضی کے لیے اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا، اے میرے مالک مجھے وہ رستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو، ایسا نہ ہو میں تجھے بھی ناراض کر دوں اور اپنے شوہر کو بھی۔ پھر جب بھی کوئی سائل آتا وہ اسے کچھ نہ دیتی اور خالی ہاتھ لوٹا دیتی تھی اور دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ پھر کچھ دن بعد اس کے دروازے پر کوئی سائل یا فقیر نہیں بلکہ اللہ کا ایک ولی آیا اور صدا لگائی کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلا دے، یہاں بہت سارے گھر ہیں مگر ہے کوئی اللہ کا فرما بردار جو مجھے کھانا دے۔ وہ عورت یہ بات سن کر بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نام پر فقیر مانگ رہا ہے تو اس نے کھانا اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھجوا دیا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں یہ کھانا اس گھر کی مالکن سے لوں گا، اسے کہو کہ مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دو۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں کیا خاص چیز ہے، پھر اس نے اپنے شوہر کی تجوری سے سونے کی اینٹ نکالی اور کھانا لے کر اس اللہ والے کو دینے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ انسان
انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ پھر وہ اللہ والا چلا گیا۔ راستے میں اس اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ اس کے شوہر نے دیکھ لی۔ وہ چونک اٹھا اور پوچھا کہ تمہیں یہ سونے کی اینٹ اور روٹیاں کہاں سے ملی ہے؟ تو وہ اللہ والے بولے سامنے گھر ہے، وہاں بہت نیک عورت ہے، اللہ کے نام پر مانگا تو مجھے یہ لا دیا۔ وہ شوہر غصے میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی فقیر کو کچھ مت دینا، مگر تم نے تو حد ہی کر دی، میری سونے کی اینٹ ہی دے دی۔ اس کی بیوی بولی اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ شوہر بولا تجھے بہت پیار ہے نا اللہ سے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہو اور اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے سکتی ہو۔ وہ بولی بے شک یہ جان بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ بھی تو مسلمان ہیں، تو پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں؟ پھر اس کا شوہر بولا کہ جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ عورت جلتے ہوئے تندور میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو گئی۔ پھر شوہر بولا کہ اب اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے ضائع کر رہی تھی جیسے اس نے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے۔ وہ اللہ والے پھر آئے، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کا شوہر گیا اور کہنے لگا جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی اور تم بھی جاؤ۔ وہ اللہ والے غصے میں بولے میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے، اور پھر کہا کہ تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ شوہر چونک گیا۔ جب ڈھکن اٹھایا تو وہ اللہ والی بالکل ٹھیک تندور میں مسکرا رہی تھی۔ اللہ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں جلاتا، اور وہ اللہ والے بولے کہ تو جہنمی کتا ہے، اور پھر وہ جہنمی کتا بن گیا۔ جو انسان دولت کو سنبھال کر رکھتا ہو، غریبوں کا حصہ ان کو نہ دیتا ہو، وہی دولت ان کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی اور مال اور دولت کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جو سونا اور چاندی وہ جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کے ذریعے ان کی پیشانی، پیٹھوں اور چہرے کو داغ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی سب کچھ ہے جو تم سنبھال کر رکھتے تھے۔